اسرائیل کے معاملے میں ایران اسرائیل تنازع اور جو حملہ ہوا ہے، سوشل میڈیا، ہمارے ہاں سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے طویل عرصے سے بند ہے اور مزید بند رہے گا، اور اس کی وجہ ہے مئی میں کچھ ایسے ایکٹیویٹیز ہونی ہیں جو کہ کافی خطرناک ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں۔ وہ تھوڑا سا پاور کوریڈورز کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ کوئی جنریٹ ہو رہی ہے ایک ایکٹیویٹی، اور اس میں ایک بڑے پیمانے پر جو ہے شفلنگ ہونی ہے، تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا سچویشن سامنے آتی ہے۔ بہرحال اس وقت تمام کا تمام بھی ایران اسرائیل تنازع جو ہے وہ سارے کا سارا وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ دستیاب ہے، اور تمام سربراہان مملکت جو ہیں سوائے پاکستان کے سربراہان مملکت، خواہ وہ وزیر اعظم ہوں یا صدر مملکت ہوں یا وزیر خارجہ ہوں یا پھر کوئی اور ہوں، حکمراں جماعتیں ہوں، وہ سب کی سب خاموش ہیں۔ سوشل میڈیا پہ میں نے ابھی تک ان کا کوئی سٹیٹمنٹ ایسا نہیں دیکھا، جبکہ جو اس وقت میرے سامنے پڑا ہے جی، آسٹریلیا کے وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ پڑا ہے، اور وہ خود اپنے ٹویٹ سے اپنے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ کھڑے ہیں اسرائیل کے ساتھ، کھڑے ہیں امریکہ کے ساتھ ہیں، آسٹریلیا امریکہ کے ساتھ جائے گا، امریکہ اسرائیل کے ساتھ جائے گا، لیکن کس حد تک جائے گا یہ ہے اصل سوال۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو جی برطانوی وزیر اعظم کا ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی بتایا ہے، اور ایران پہ رات جو اسرائیل پہ جو حملہ ہوا ہے اس کا بتایا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی ایئر فورس کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سیولینز کو بچایا ہے، اور ہماری رائل ایئر فورس نے بہت اچھا کام کیا اتحادیوں کے ساتھ مل کے، اور اتحادیوں کو انہوں نے بچایا ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ امریکہ اور برطانیہ نے اور اردن جو ہے وہ ایران کی طرف سے جو میزائل داغے گئے تھے وہ ان کو ضائع کرنے کی، ان کو ناکارہ کرنے کی جو ہے ان کی ایئر فورس نے باقاعدہ طور پہ حصہ لیا تھا، اور کتنے پہنچے یہ بھی آگے اب مزید تفصیلات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اور بھی پریزیڈنٹ بائیڈن کا اپنا سٹیٹمنٹ پڑا ہے، وہ بھی سارے کے سارا ایران کی طرف سے انہوں نے ویڈیوز جاری کر دی ہیں، ایران نے میزائل حملوں کی باقاعدہ طور پہ ویڈیوز جاری کر دی گئی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا، اور اسرائیل نے اپنے دفاعی جو سسٹم ہے اس پہ کتنا خرچ کرتے ہیں اور ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے چند پیسوں سے جو ہے 110 بیلسٹک میزائل جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ 30 سے 50 ملین ڈالر کے تھے وہ ہم نے داغے ہیں، اور اس طریقے سے کروز میزائل ہم نے داغے ہیں وہ ہے 4 سے 7 ملین ڈالر کے تھے۔ اسی طریقے سے پریزیڈنٹ بائیڈن کا اپنا سٹیٹمنٹ پڑا ہے، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، اور مذمت کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان کے بدستور ان کی میٹنگز چل رہی ہیں، اور سیکورٹی کونسل کا اجلاس آج بلا لیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال پہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا ہے، اور اس میں اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں اس پہ بات چیت کی جائے گی، لیکن روس اور چائنا وہ بڑے ہی دو ٹوک انداز میں بتا چکے ہیں کہ اگر ایران پہ واپس حملہ ہوا اور اس کا جواب دیا گیا تو پھر ایران کے دفاع کے لیے اور ایران کے ساتھ روس اور چائنا جو ہیں وہ مکمل طور پہ نظر آئیں گے ایران کے ساتھ، اور ایران کا دفاع کریں گے۔ یہ انہوں نے علل اعلان جو ہے وہ اپنا سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے روس اور چائنا کی طرف سے۔ لہٰذا اس بات کا امکان موجود ہے کہ شاید واپس جو ہے اسرائیل حملے نہ کرے، ایران پہ براہ راست کوئی حملہ نہ کرے، کیونکہ یہ جواب تھا جو دمشق میں ایران کے سفارت خانے کو پہ حملہ کیا تھا، اسرائیل نے تباہ کر دیا تھا، اور اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں جہاں بحق ہوئے تھے ایران کے جو ہے فوجی حکام، تو اس کا یہ جواب دیا تھا۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ پیوٹن نے جی رشین پریزیڈنٹ نے انہوں نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ خود جو ہے وہ ایشو کیا ہے، اپنے ٹویٹ اکاؤنٹ سے کیا ہے، اور انہوں نے وہ سارے کے سارے جو میزائل داغے گئے ان کی فوٹیج، ان کی ویڈیوز، اور یہ سارے کا سارا، اور پھر تل اویو میں جو کچھ وہاں پہ دیکھا گیا اور جس طریقے سے اس کی بھی فوٹیج جو ہے باقاعدہ فوٹو ویڈیوز فوٹیج وہ ساری کی ساری جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے ایران پر براہ راست حملہ کیا تو رشیا اور چائنا جو ہے وہ ول ڈکلیئر سپورٹ فار ایران، وہ اس کے مکمل طور پہ اس کے آ جائیں گے جی۔ یہ پیوٹن نے اپنے ٹویٹ اکاؤنٹ سے، ذاتی اکاؤنٹ سے انہوں نے یہ ایک میسج کیا ہے، تاکہ یہ سوشل میڈیا سفارتکاری چل رہی ہے، اور براہ راست تمام سربراہان مملکت جو ہیں اپنے اپنے ملکوں کے وہ میدان میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ براہ راست میسج دے رہے ہیں۔ اب کسی فوجی حکام کی ضرورت نہیں ہے، کسی ترجمان کی ضرورت نہیں ہے، کسی
دفتر خارجہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے تمام کے تمام حکام جو ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہیں، وہ میسج کنوے کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کا بھی آ چکا تھا۔ اب آتے ہیں جناب، آپ کو سادہ زبان میں آپ کو بتا دوں کہ اب تک جناب ہوا کیا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کچھ چیزیں، کیونکہ اب اس کی ڈیٹیلز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور ایران نے 185 ڈرون داغے ہیں جی، 110 میزائل داغے ہیں، 36 کروز میزائل داغے ہیں۔ یہ اسرائیلی حکام نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ کافی ہیوی، ہولناک، خوفناک، خطرناک یہ حملہ تھا، ایران کی طرف سے بھرپور تھا۔ گو کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو وار ہیڈز ہیں وہ یعنی کہ بارود جو ہے وہ کم استعمال کیا تھا، ایک میسج کنوے کرنا تھا، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کو گراتے گراتے بھی جو باقی کچھ پہنچ ہی گئے، اور وہ پہنچے ہیں۔ اور 185 ڈرون، 110 میزائل اور 36 کروز میزائل داغے گئے۔ ڈرون اور میزائل حملے ایران سے ہوئے، اسرائیلی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ عراق، یمن اور شام سے بھی کچھ میزائل ڈرون داغے گئے، عراق، یمن اور شام سے بھی کچھ میزائل ڈرون داغے گئے، یہ اسرائیلی حکام نے خبر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عراق کی سرزمین، یمن اور شام، اور امریکی فورسز نے 70 سے زائد ایرانی ڈرون، 3 بیلسٹک میزائل مار گرائے، یہ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے۔ اور ایرانی 3 بیلسٹک میزائلوں کو بحیرہ روم میں موجودہ امریکی جنگی جہازوں نے روکا، امریکی حکام نے اس بات کو دعویٰ کیا ہے۔ خطے میں امریکہ کے 2 ڈسٹرائر ہیں جو گائیڈڈ میزائل مار گرانے کی صلاحیت سے لیس ہیں، یہ بھی امریکی حکام کا کہنا ہے۔ لیکن جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ معمولی حملہ نہیں تھا، عددی اعتبار سے، یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے یہ بھرپور حملہ تھا، کوالٹی کے اعتبار سے آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شاید ایران نے ایک میسج دینا تھا، اور اس میں ایک بات کنفرم ہو گئی ہے کہ اس سے اسرائیل کا ایک فوجی اڈہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ وہ کتنا نقصان ہوا ہے یہ نہیں بتایا جا رہا، لیکن کافی زیادہ اس کو ہٹ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اگر فوجی اڈے کو ہٹ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اسرائیلی ٹروپس جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہوں گے، ان کی بھی جانی نقصان ان کو پہنچا ہوگا، اور ادروائز فوجی اڈے میں اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا جی۔ اور دوسری جانب جناب ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، سوشل میڈیا پہ لڑ رہے ہیں اور پابندیاں لگا رہے ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں۔ کاش ایسا نہ ہوتا، اور ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں سلجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عامر تانبا، اور وہ عامر تانبا کون ہے؟ سربجیت سنگھ جو بھارت کے جاسوس تھے، بھارتی جاسوس، ان پہ حملہ ہوا تھا جیل میں اور ان کو مارا گیا تھا۔ تو عامر سرفراز جو ہیں وہ تھے اس کے کردار، اس وقت قیدی تھے، تو ان کو بھی عامر سرفراز کو ہٹ کیا گیا ہے اور ان کے گھر پہ کیا گیا ہے، اور ان کے گھر پہ حملہ کر کے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ ان کا مقدمہ ہوا ہے جی، شدید زخمی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا رد عمل آتا ہے، کیونکہ بھارت کی طرف سے بہت زیادہ اس میں ایگریشن پائی جاتی ہے، اور پاکستانی شہریوں کو جو ہے وہ دہشت گردی کے نام پہ وہ قتل کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔